الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر لاہور کا ایک واقعہ جو اچھرا بازار کے اندر پیش آیا وہ گردش کر رہا ہے، جس میں یہ گویا کہ مسلمان اور اسلام کی بالکل برخلاف عکاسی کرتا ہے۔ ہم اگر اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام سے قبل عورت کے ساتھ بڑا ظلم اور بے رحمی کا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ یعنی اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے۔ اسلام نے آ کر کہا کہ اگر یہ عورت تمہاری ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے۔ اسی طرح اگر یہ عورت تمہاری بہن بن جاتی ہے تو اس کو اللہ نے تمہارے لیے غیرت بنا دیا ہے، اور اگر یہی عورت تمہاری بیوی بن جاتی ہے تو یہی تمہاری گھر کی ملکہ شرعی اعتبار سے کہلاتی ہے۔ بہرحال عورت جو ہے یہ عزت، احترام اور ادب کی جگہ ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ عنوان ہے کہ بے پردگی ہے۔ اب بے پردہ ہو کر عورتیں باہر نکلے، ان کا لباس کیسا ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ کل قیامت کے دن آپ سے یعنی ہم سے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنی عورتیں بے پردہ نکلی تھی، کتنی بازار کے اندر عورتیں بے حیائی پھیلا رہی تھی۔ ہاں البتہ اس بات کی پوچھ کل قیامت کے دن ہم سے ضرور ہوگی کہ مردوں کو اللہ فرمائیں گے کہ قرآن کے اندر میں نے مردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اب اگر کوئی بے حیا ہو کر نکلتا ہے، کوئی عورت ہے جو پردہ وغیرہ نہیں کرتی اور وہ باہر آ جاتی ہے تو اس کا گناہ اسے ہے۔ دیکھنے والے کتنے ہیں، اس کا گناہ اسے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی نظروں کے جو ترکش ہے، جو تیر ہے، اس کو اسی کی طرف موڑیں گے تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے حیائی، بے رحروی اور بے مروتی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور سب سے پہلے میں اس پہ یہ بات کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جو میں نے آپ کے سامنے عورت کی اہمیت بیان کی ہے کہ ہر بندہ اگر وہ بازار میں نکلنے والی عورتوں کو اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں کی نظر سے دیکھے کہ اگر میں ان کو غلط نظر سے دیکھوں گا تو میری بہن بھی کل باہر نکل سکتی ہے، میری بیوی نکل سکتی ہے، میری بیٹی نکل سکتی ہے، میری ماں نکل سکتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی جو ہے نا وہ حشر کیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ باہر جب بھی کوئی عورت آئے، کوئی گھر سے باہر نکلے، با پردہ ہو، بے پردہ ہو، وہ اس کا اپنا عذاب اور ثواب ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اب اپنے معاشرے کی جہالت پہ اگر رویا جائے تو اس کے اندر میرے خیال سے سوائے کف افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہالت جو ہے وہ اتنی ہے کہ ہم لفظ حلوہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ آیا یہ عربی رسم الخط ہے یا یہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے۔ تو اب اس بنا پر لاہور کے اندر جو اچھرا بازار میں جو واقعہ پیش آیا، جس میں ایک بنت حوا کو زد و کوب کیا گیا صرف اس جرم کی پاداش پہ کہ اس کا جو اس نے ایک قمیص پہنی ہوئی تھی، جو اس نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، وہ ایک باہر کی کسی عرب جو ہے نا ملک کا برانڈ ہے، اس پہ عربی کے اندر حلوہ لکھا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس پہ جو ہے نا قرآن مجید کی توہین کی بات کر کے اس کے پیچھے لگ گئے، جبکہ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ادارے موجود ہے، ملک موجود ہے، قانون موجود ہے۔ بہرحال وہ بنت حوا تھی، وہ لڑکی تھی، عورت تھی، نوجوان تھی، تو اس کا بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس کے گھر جا کے اس کو بتاتے، یا اس کو کسی کوئی بزرگ جو ہے اس کے ذمے لگا دیتے، وہ اس سے بات کرتا۔ بہرحال اب خود اس طرح کی بات کی۔ اب وہاں پہ مثال کے طور پہ کوئی عالم دین وہاں موجود نہیں تھا، بعد میں علماء آئے، الحمدللہ انہوں نے اس مسئلے کو سلجھایا۔ لیکن اب جو سیکولر قسم کے لوگ ہیں، جن کے ذہن کے اندر ہر وقت دین اور اسلام کے خلاف فتور اٹھتا ہے، وہ اس مسئلے کو بھی مذہب کا نام دے رہے ہیں کہ جی دیکھو مولویوں نے یہ کر دیا، دین نے یہ کر دیا، اسلام نے یہ کر دیا۔ تو اسلام کی بات میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ اسلام ہمیں عورت کا ادب،
احترام اور اس کی عزت سکھاتا ہے، تو آخری یہی بات کہوں گا کہ ہم اگر آج کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو ادب، احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کل کو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری ماں، بہن اور بیٹی جو ہے وہ ان کا جو کل ہے وہ محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔